پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا، یہ کس لیے لیا تھا؟ جب بنی اسرائیل سمندر سے پار فرعون کی غلامی سے نجات پا کر صحرائے سینا میں آ گئی، تو اب ان کو ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رہنمائی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر انہیں تورات دینا چاہی۔ اولاً 30 دن کے لیے بلایا گیا، لیکن اس میں 10 دن کا اضافہ کیا گیا۔ 40 دن تک یا 40 رات تک موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے، ایک طرح سے میڈیٹیشن تھی، پوری قوم سے الگ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے اور کئی دن تک وہاں پر رہتے اور عبادت کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا علم انسان اگر حاصل کرنا چاہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر ہنگاموں سے اور شور شرابے سے الگ ہٹ کر نکل کر بیٹھنا اور پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جا رہی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا، پہاڑ پر بلایا، لیکن قوم نے پیچھے کیا کیا؟ سامری نے ان کو بہکایا، اور پوری قوم نے جو زیور اکٹھے کیے تھے، بنی اسرائیل نے جب مائیگریشن سے پہلے جو کچھ وہاں پر اپنے جمع پونجی رکھی ہوئی تھی وہ ساتھ اٹھا کر لے آئے تھے، تو سامری نے ان کو کہا کہ لاؤ تم اپنا زیور اور میں تمہارے لیے معبود بناتا ہوں۔ موسیٰ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں بھول گئے ہیں اور ان کا الہ بھی بھول گیا ہے، تو ہم اپنے لیے ایک اور الہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت، دینی حالت کیا ہو چکی تھی۔ اگرچہ تمام انبیاء کا پیغام توحید رہا ہے، یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے کہا تھا کہ ہم ایک الہ کی، جو آپ کا بھی الہ ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی، اور ہم اسی کے لیے مسلم ہیں۔ لیکن بعد کی نسلوں میں آہستہ آہستہ بگاڑ آتا گیا، اور خاص طور پر جب ایجپٹ میں، مصر میں فرعونیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کا خلط ملط ہوا، یعنی میل ملاپ ہوا، یہ اپنی تعلیمات کو بھول چکے تھے، تو انہوں نے بہت سے طور طریقے وہاں سے لے لیے۔ آل فرعون بت پرست تھی، شرک میں مبتلا تھی، تو بنی اسرائیل کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں جو شرک کی قسم سے تعلق رکھتی تھی وہ بھی ان کے اندر آ گئیں۔ تو اب کیا ہوا کہ سامری نے قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد شرک میں مبتلا کر دیا۔ تو فرمایا کہ تم بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے جبکہ تم ظلم کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور ان کو معاف فرما دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، تم اللہ کے اس انعام کی قدر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی وہ اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل سیدھے رستے پہ چل سکے۔ جیسے ہم دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کو ہدایت دے گی۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی تورات ہدایت کا ذریعہ تھی، اور فرقان یعنی بہت سے معجزات بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تاکہ قوم سیدھے رستے پہ چلے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ اے قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آتے ہیں اور قوم کو سمجھاتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پروردگار، اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ لیکن توبہ کے لیے ایک شرط رکھی گئی، اور وہ شرط کیا تھی کہ جو مجرم ہیں انہیں قتل کیا جائے، جو توبہ نہ کریں ان کو مارا جائے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے جانوں کو قتل کرو، یعنی خود بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کے ہاتھوں مجرموں کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، یہی تمہارا اب علاج ہے۔
انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پیش کی تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں سے یہ سب لے کر آئے ہیں۔ تو وہ 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک، ہم تجھ پہ اعتماد نہیں کرتے، حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو نقصان کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 70 کے 70 لوگ وہاں پر مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان مردہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پھر سے زندہ کیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھا دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس کے بعد چونکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل، ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے من و سلوہ برسایا، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ لیکن انہوں نے شکر ادا نہ کیا اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی ناشکری کی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا یعنی ناشکری کر کے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان پر یا کسی قوم پر کوئی انعام کرتا ہے، کوئی انہیں نعمت دیتا ہے، تو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا یہ حصہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ لیکن اگر کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو دنیا میں بھی اس ناشکری کا وبال اس پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔